بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم لیکچر 5 میں بات کریں گے پاکستان کے قدرتی وسائل اور معیشت کے بارے میں۔ قدرتی وسائل وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کا اس کے بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ ہی انسان نے اس کو مینوفیکچر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے قدرتی وسائل میں افرادی قوت، دریا، پہاڑ، سمندر، صحرا، جنگلات، زرخیز مٹی، معدنی وسائل اور حیوانی وسائل وہ سارے شامل ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی تبھی ممکن ہے اگر ہم ان تمام وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قدرتی ذرائع کے تحفظ کے بارے میں کہ ہم ان تمام قدرتی وسائل اور ذرائع کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پیداواری صلاحیت کے بارے میں تو ہمارا زیادہ تر انحصار وہ زراعت پر ہے۔ ہم کاشتکاری کے پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں آلودگی کی، جس میں ماحولیاتی آلودگی، گندگی پیدا ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، قدرتی ذرائع کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس پانی کے وافر ذرائع ہیں جس کے لیے ہمیں اسٹوریج کی سہولیات چاہیے ہوتی ہیں۔ پانی کا ضیاع ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کی آلودگی ہے۔ کیمیائی کھاد ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فصلوں کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارے فصلوں کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے، حالانکہ اس کے فائدے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کھادوں کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے اس کا برا اثر ہمارے فصلوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ فصلیں پھر ہم انسان کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے صحت پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گندگی کا دریا میں جانا ہے، جو گندگی ہے یا گندا پانی ہے وہ دریا میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا کے جانور وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ دریا کے جانور جو ہیں ان کی نسل بھی کم ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنگلات کے کٹاؤ کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں جنگل وہ کافی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ کسی بھی ملک کے 1/4 حصے پر، اس کے رقبے کے 1/4 حصے پر جنگلات ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی 6% رقبے پر صرف جنگلات ہیں اور وہ بھی کم ہو رہی ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہوا کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لکڑی کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے اور موسم گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے پرندوں کا ختم ہونا۔ اس کے علاوہ ہم صنعتیں قائم کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، صنعتیں لگاتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، ڈیم تعمیر کرتے ہیں۔ ان ساری تعمیرات کو مکمل کرنے کے لیے ہم قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے قدرتی ذرائع بے دریغ استعمال ہوتی ہے اور ان کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس طرح جب ہم اپنے گھروں میں مچھر اور کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے یا کھیتوں میں سنڈیاں وغیرہ مارنے کے لیے کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ادویات نہ صرف جانداروں کی ان اقسام کو ختم کریں گی جو انسان کے لیے اور اس کی زرعی پیداوار کے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ وہ اقسام بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اور اس کی زراعت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مفید جاندار اشیاء کی حفاظت کریں تاکہ ہماری زندگی اور ہماری پیداواری صلاحیت کے لیے وہ معاون ثابت ہو سکیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سائنسی ترقی کے بارے میں۔ سائنس نے ایک طرف ہماری زندگی کو بہت آسان بنانے کے لیے نئی نئی ایجادات کی ہیں اور ہمیں طرح طرح کی مشینیں اور سہولتیں مہیا کی ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، لیکن سہولتوں کی وجہ سے انسان آرام طلب ہو گیا ہے اور اس کی توجہ قدرتی ذرائع کی حفاظت سے ہٹتی جا رہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔